إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا انتہائی درجہ کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو زندگی دی اور اتنی زندگی دی کہ ایک ماہ مبارک رمضان سے نکل کر دوبارہ اس کی رحمتوں کی بہار کے زمانے میں ہم واپس آئے. اور زندگی بھی صحت کے ساتھ دی تاکہ ہم اس بہار سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. بہت سے لوگوں کو زندگی بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، لیکن اللہ سے ایک نعمت اور ہے جو پہلی بار اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پھر اس کے بعد انسانی کوششوں کا اس میں دخل ہو جاتا ہے. کوششیں جاری رہیں تو وہ نعمت اللہ سے ملتی رہتی ہے، کوششیں رک جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے وہ نعمت ملنا بھی بند ہو جاتی ہے. اس نعمت کا نام ہے توفیق. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اچھے کام کو انجام دینے کے لیے ہم دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں، اچھے ہوں برے ہوں، نہ اچھے ہوں نہ برے ہوں، نارمل کام ہوں، ہر کام کو کرنے کے لیے دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ایک وہ حالات پیدا ہوں جو اس کام کو انجام دینے میں مددگار ہوں، اور ایک وہ رکاوٹیں دور ہوں جو رکاوٹیں اس کام کو کرنے نہ دیں. مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو لے جا کے آئس کریم کھلانا چاہتے ہیں. بچوں کا زمانہ یہی ہوتا ہے، جب افطار کر کے ماں باپ یہاں سے نکلتے ہیں تو بچوں کی فرمائش پوری کرنے کا زمانہ ان کے لیے بھی رمضان بہار کا زمانہ ہے. پہلے افطاری کے مزے، پھر افطاری میں یہ فریاد کی مرچ بہت تھی، ہم اپنی مرضی کا کھا نہیں سکے، لہذا ہمیں وہاں لے کے چلیے جہاں ہماری مرضی کا ملے گا. تو بچوں کو آئس کریم کھلانا ہے یا ان کی پسند کی کوئی چیز دلانا ہے تو پہلے ہمارے پاس وہ رقم ہونا چاہیے جو ہم خرچ کر سکیں، جو اللہ نے الحمدللہ دے رکھی ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو اس کام کو کرنے میں جس کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف وہ اسٹور، وہ دکان، وہ ریسٹورنٹ کھلا ہونا چاہیے، وہ بند نہ ہو. اگر جیب میں پیسے بھی ہیں اور وہ بند ہے تو ہم بچوں کی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے. تو دنیا مثالیں دینے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، اس کو کرنے کے لیے حالات کے دو حصے ہیں جن کا فراہم ہونا ضروری ہے. اس کام کو کرنے میں جو چیزیں مددگار ہیں وہ چیزیں موجود ہوں، اور اس کام کے کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ ہوں وہ رکاوٹیں بھی دور کی جا سکیں. مثال کے طور پر آپ یہ سینٹر پھر سے بنانا چاہتے ہیں، اللہ اس مثال کو حقیقت سے بدلے اور ایک
انشاءاللہ اس سے بہتر عمارت آپ تعمیر کر سکیں، مستقبل کی نسلوں کے بھی جو کام آئے۔ تو اس کے لیے دو طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک ضرورت ہوگی کہ اس عمارت کو بنانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ فراہم ہوں، اتنی رقم جمع ہو، پھر کنٹریکٹرز فراہم ہو، پھر نقشہ تیار ہو، وہ میٹیریل آئے جن سے ان چیزوں کو بنایا جائے گا، تب یہ کام ہو سکے گا۔ لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے چندہ بھی کر لیا، پیسے بھی جمع کر لیے، کنٹریکٹر بھی کر لیا، کنٹریکٹ سائن بھی کر لیا، سب کچھ کر ڈالا، لیکن ادھر آپ نے سٹی سے پرمیشن نہیں لیا، تو وہ رکاوٹ بنیں گے۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو ان سے پرمیشن بھی لینا پڑے گا، جہاں جہاں سے پرمیشن لینا پڑتے ہیں، ورنہ وہ رکاوٹ بنیں گے۔ یعنی وہ چیزیں بھی فراہم کرنا ہوں گی کہ جو اس کام کے لیے ضروری ہیں، اور ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ہوگا کہ جو اس کام کو کرنے کے لیے جن رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں توفیق۔ توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے زبردستی نماز پڑھوائے، توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے زبردستی روزہ رکھوا دے، توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں وہ حالات فراہم کرے، ہمارے دل و دماغ میں خیال ہو کہ ہمیں روز دیندار بننا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ہمارے گھر میں ماحول ہو، ہمارے گھر میں بیوی مخالف نہ ہو، ہم دینداری کی راہ پہ آنا چاہیں، ہم چاہے روزانہ سینٹر میں چلیں اور ہماری بیوی ہمیں کہے کہ روزانہ ہم نہیں جا پائیں گے، بچوں کا ہوم ورک کا مسئلہ ہے اور اسکول کا مسئلہ ہے اور نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، تو بھی ہم نہیں آ پائیں گے۔ تو ہمارا ارادہ کافی نہیں ہوگا، یا کسی مومنہ کے دل میں جذبہ ہے وہ روز بچوں کو یہاں لے کے آنا چاہتی ہے، لیکن شوہر صاحب کاہل قسم کے ہیں، اتنے کم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج پہلے دن ہی آ گئے ہیں، ان میں نہ کوئی ایسی مومنہ ہے نہ کوئی ایسا مومن ہے، یہ وہی آئے ہیں جو دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ مشکل وہاں کھڑی ہوتی ہے جہاں ایک طرف خیر کا جذبہ ہو اور دوسری طرف سے رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں آپ روزہ رکھ کے آئے ہیں، سینٹر میں آئے ہیں، اس کار خیر کو انجام دیا ہے، تو رکاوٹیں بھی دور ہوئی ہیں، اور جو اس کام کو کرنے کے لیے جن کاموں کو پہلے سے انجام پانا تھا وہ بھی آپ جاب سے پہلے آ گئے، بچوں کو تیار کیا گیا، سب لوگ آ گئے۔ تو توفیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کوئی نیکی ہم سے زبردستی کروا دے، توفیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان حالات کو فراہم کر دے جو اس نیکی میں ہمارے مددگار ہوں، اور ان رکاوٹوں کو دور کر دے جو اس نیکی میں آگے اڑچن بننے والی ہیں۔ اللہ مومن کو پہلی بار توفیق اپنی طرف سے دیتا ہے، یعنی مومن نہیں جاتا اس سے کہنے۔ دعائے صباح میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، دعائے صباح وہ دعا ہے جو مولا کائنات روزانہ نماز صبح کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور میں نے اس کی عظمت کا تذکرہ پچھلے سال بھی شاید آپ کی خدمت میں کیا ہوگا۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے جو جواہرات ملے ہیں، نعمتیں ملی ہیں، وہ عظیم نعمتیں جن میں سے کسی ایک نعمت کی قیمت کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ان میں سے اہل بیت علیہ السلام سے ملی ہوئی دعائیں ہیں۔ وہ دعائیں اگر ان سے نہ ملی ہوتی تو ان دعاؤں میں جو مطالب پائے جاتے ہیں، ان دعاؤں میں جو بندہ اپنے مالک سے مطالبے رکھتا ہے، ہماری عمریں گزر جاتی اور کبھی ہم اپنے مالک سے وہ چیزیں نہ مانگ سکتے جو ان دعاؤں میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے مالک سے مانگی ہیں۔ وہ بھی ان کا ایک کرم ہے۔ ان دعاؤں میں بھی کچھ اہم ترین دعائیں ہیں جن سے ہم کو اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک مولا کائنات کی دعا دعائے صباح ہے، جو نماز صبح کے بعد ہے، جس کو پڑھنے کے بعد جس میں یہ مطالبہ ہی ہے کہ پروردگار پورا دن اس طرح سے گزرے کہ تیری اطاعت میں بسر ہو، اور رات آئے تو شیطانی رکاوٹوں کو جو میری زندگی میں پیدا ہونے والی ان سے بچا لے۔ اسی کا جملہ ہے، الہی ان لم تبتدئنی الرحمت منک بحسن التوفیق فمن السالک بی الیک فی واضح الطریق۔ پروردگارا، اگر تیری طرف سے تیری رحمت نے، توجہ دیں گے، پروردگارا اگر تیری طرف سے تیری رحمت نے پہل کر کے مجھے توفیق کا بہترین سہارا نہ دیا ہوتا،
فمن السالک بھی الیک فی واضح الطریق، اس زمین پر اس کائنات میں کتنے انسان موجود ہیں، لیکن ان اتنی بڑی تعداد کے انسانوں میں کل کتنے انسان ہیں جو اس کھلی ہوئی ہدایت کی شاہراہ پہ آئے ہیں؟ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دین اور مذہب ہے، اس شاہراہ پہ انسانوں میں کتنے آئے ہیں؟ پروردگارہ یہ تیری طرف سے پہل تھی، تیرے سہارے تھے کہ میں اس راستے پہ آ گیا۔ تو عزیزو، توفیق کی پہل تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد معصومین ہی کے ارشادات کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ توفیق مل جانے کے بعد آدمی اگر اعمال خیر کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو یہ توفیق کا نتیجہ ہوتا ہے اچھے کاموں کو انجام دینا، اور پھر اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے، توفیق ملے گی تو اچھے کام کرو گے، اچھے کام کرو گے تو پھر توفیق ملے گی۔ یہ اس نے ایک رشتہ بنا دیا ہے، ایک رشتہ بنا دیا ہے، جیسے نعمت ملے گی تو شکر کرو گے، اور شکر کرو گے تو پھر نعمت ملے گی۔ اس نے اس طرح کے رشتے بنا دیے ہیں، تو توفیق کا آغاز تو اس کی طرف سے ہوتا ہے، مگر توفیق باقی تب رہتی ہے جب مالک کے ملے ہوئے اس کرم سے کی طرف انسان متوجہ ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم کا پہلا کرم یہ ہے کہ اس نے ہم کو اتنی زندگی دی کہ ہم دوبارہ رمضان تک پہنچ سکے۔ دوسرا کرم یہ ہے کہ اس نے صحت دی کہ ہم اس رمضان کی اہم ترین عبادت کو، ماہ مبارک رمضان کو انجام دے سکے۔ اگر میری کوئی بزرگ مومنہ یا کوئی مومن یہاں تشریف فرما ہو جو اب اپنی عمر یا بیماری کے باعث روزہ نہ رکھ سکتے ہو، تو میرے ان جملوں سے ان کے دل کو کسی طرح کی ٹھیس نہ لگے، اس لیے کہ اس کریم پروردگار کے ہاں کرم اس درجے تک ہے کہ جہاں انسان عمل کی دنیا تک آ سکتا ہے، وہاں اس کو اجر و ثواب تب دیکھا ہے جب اس کام کو وہ کر لے، لیکن اگر کرنا چاہے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ کر سکے تو نہ کر سکے تب بھی اجر سے محروم نہیں کرتا۔ آپ نے بارہا یہ جملے سنے ہوں گے کہ انسان اگر کسی اچھے کام کی نیت کرے اور کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے تو رکاوٹ کھڑی ہونے کی وجہ سے اگر وہ نیک کام نہ بھی کر سکے تو اللہ اس کی نیت پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنے زیادہ سن ہونے کے باعث یا بیماری کے باعث روزے سے محروم ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا ہے، تو اس کی دل شکنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے اندر اتنا ایمانی جذبہ ہونا چاہیے کہ مالک اگر کسی دن پھر تو نے طاقت دے دی، کسی دن پھر شفا دے دی، تو میں اس عبادت سے اپنے کو محروم نہیں کروں گا۔ تو اس کا یہ ارادہ ہی اس کے لیے روزہ دار کے اجر و ثواب تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کرم پروردگار کے ہمیں زندگی دی، کرم پروردگار کے ہمیں صحت دی، اور اس کے بعد تیسرا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو عبادتیں ہیں ان کو انجام دینے کی ہم کوشش کریں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہے وہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ سورہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے سوروں میں سے وہ سورہ ہے جو اللہ نے شہد کی مکھی سے منسوب کیا ہے اور اس کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اس سورے کی آیات میں سے 97 نمبر کی آیت ہے 97، جس کو اس مہینے آپ کی خدمت میں جو تذکرے مجھے کرنا ہے اس کے لیے عنوان کلام کے طور پر رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں باعمل صاحبان ایمان مردوں کے لیے، میں پھر ایک لفظ پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، مرد اور عورتیں۔ پروردگار عالم نے اپنے احکام میں طاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر دونوں کی ذمہ داریاں کہیں کہیں الگ رکھی ہیں۔ اللہ نے انسانی زندگی کے ایک ساتھ بسر کرنے کے لیے دونوں انسانوں کو بنایا ہے، نہ اکیلے مرد کو رہنے کے لیے بنایا ہے، نہ اکیلی عورتوں کو رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر اکیلے مرد رہیں یا اکیلی عورتیں رہیں تو زیادہ مدت نہیں گزرے گی، انسان زمین پر ختم ہو جائے گا۔ انسان کی نسل آگے بڑھے، دنیا آباد رہے،
اللہ نے اس کے لیے تمام مخلوقات میں جوڑے بنائے ہیں، صرف ایک مرد اور عورت انسان کی بات نہیں ہے، جانوروں میں، حتیٰ کہ درختوں میں، آپ اسے بہتر جانتے ہیں، جوڑے بنائے ہیں اس نے تمام مخلوقات میں، اور ان کو الگ الگ رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اور میں ایک بہت اہم بات تمام میں آ گئی، اگرچہ براہ راست اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن مہینے پر گفتگو کرنا ہے، تو جو بات جہاں یاد آ جائے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ چونکہ دونوں کے ساتھ رہے بغیر یہ زندگی باقی نہیں رہ سکتی، اس لیے اللہ نے دونوں کو اس طرح بنایا ہے، توجہ دیں گے، دونوں کو اس طرح بنایا ہے کہ دونوں خود کفیل نہ ہو سکیں۔ مرد صاحب اپنی جگہ اکڑو خاں بن کے رہیں کہ مجھے زندگی میں عورت کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو سکے، اور عورت اکیلے اکڑ کے رہے کہ میری تو جاب لگ گئی، میری تنخواہ تو میرے شوہر نامدار سے بہت زیادہ ہے، اب مجھے ان کا کیا کام باقی رہ گیا، ان سے خرچہ ہی تو ملتا تھا، بس مجھے اب ان کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو سکے۔ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مستغنی نہ ہو سکیں، دونوں خود کفیل ہو کے زندگی نہ بسر کر سکے۔ میں اور لفظ وضاحت کرتا ہوں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہو کے زندگی بسر کریں۔ یہ لفظ ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، لیکن عورت اپنی زندگی کے لیے مرد کی محتاج ہے، اور مرد اپنی زندگی کے لیے عورت کا محتاج ہے۔ یہ محتاجگی اس لیے اللہ نے رکھی، یہ ضرورت مندی اس لیے رکھی، یہ خود کفیل نہ ہونے پائے، یہ مستغنی نہ ہونے پائے، یہ اس لیے اس نے رکھا ہے تاکہ ان کی نسلیں اور ان کی زندگی اور انسان اور انسانیت آگے چلتے رہے۔ اگر یہ الگ الگ کافی اپنے وجود کو قرار دے لیں، جو آج حماقت ہو رہی ہے، اور اس حماقت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں انسان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے، مسلمان ابھی اتنے پاگل نہیں ہوئے ہیں، نہ ان میں اپنے کو کوئی مرد خود کفیل سمجھتا، نہ عورتیں۔ ہمارے یہاں بیماری آنے لگی ہے، ہمارے گھروں میں بعض ہماری خواتین، میں انہیں مومنات ہیں، مومنات ہی کہوں گا، لیکن جہاں ان کی جاب لگی، تھوڑا سے پیسہ آیا، وہ سمجھنے لگتی ہیں کہ اب ہمیں شوہر کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور ان کو شوہر بالکل برداشت نہیں رہ جاتا، اور فوراً طلاق کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے، نہ مرد کبھی تنہا رہنے کے لائق اللہ نے بنایا ہے اس کو، نہ عورت کو تنہا رہنے کے لائق بنایا، دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں۔ اب اگر دونوں کو برابر کے کمالات دے دیتا، دونوں کو برابر کی صفتیں دے دیتا، دونوں کو برابر کی خوبیاں دے دیتا، جتنا طاقت کا کام مرد کر سکتا ہے، اتنی طاقت اور بدن کے استعمال کا کام عورت بھی کر سکتی۔ مثال کے طور پر جیسے بچے کو محبت اور مہربانی سے ماں پال سکتی ہے، ویسی مرد بھی پال لیتا۔ مثلا جیسے اپنے سینے سے ماں بچے کو غذا دے دیتی ہے، مرد بھی 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھ لیتا۔ مثلا دونوں خود کفیل ہوتے تو یہ زندگیاں آگے نہ چل پاتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ کمال مردوں کو دیے جو عورتوں کو نہیں دیے، کچھ خوبیاں عورتوں کو دی جو مردوں کو نہیں دی، تاکہ اس میں ایک دوسرے کے محتاج رہو۔ میرے عزیزو، یہ موضوع ہے جس پر میں نے بہت مختصر سی گفتگو کی ہے، لیکن میں اپنے ہر پڑھے لکھے بھائی اور ہر بہن سے گزارش کروں گا، اور خاص کر کے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس وقت جو یورپ اور امریکہ کے اس کلچر نے بیماری پھیلائی ہے جلدی سے طلاق لے لینے کی، خالی اگر مالی لحاظ سے خود کفیل ہو جائے تو فوراً خاتون سوچنے لگتی اب میں اکیلے زندگی بسر کر سکتی ہوں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، اللہ نے ایسی فطرت نہیں دی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہے۔ لیکن جو بات اس وقت کہنا چاہتا تھا، اللہ نے دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں بھی کہیں کہیں الگ الگ رکھی ہیں۔ دونوں کے درمیان مشترک صلاحیتیں بھی دی ہیں، دونوں کو عقل دی ہے، دونوں کو جسم دیا ہے، دونوں کو آنکھیں دی ہیں، دونوں کو زبان دی ہے، دونوں کو کان دیے ہیں، تو بہت سی ذمہ داریاں دونوں کی یکساں رکھی ہیں۔ نماز تم کو بھی پڑھنا ہے، نماز تم کو بھی پڑھنا ہے، روزے تم کو بھی رکھنا ہے، روزے تم کو بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ تم کو بھی دینا ہے، زکوٰۃ تم کو بھی دینا ہے، تم بھی مال کے مالک بنتے ہو اور وہ بھی مال کی مالک بنتی ہے۔ تو زیادہ تر ذمہ داریاں مشترک رکھی ہیں، لیکن کچھ ذمہ داریاں مردوں پہ رکھی اللہ نے، عورتوں پہ نہیں رکھی، جہاد ہے ان میں۔ کچھ ذمہ داریاں عورتوں پہ رکھی، مردوں پر نہیں رکھی، جو بہت کم ہے۔ اگر عورتوں پہ رکھی بھی ہے تو مردوں میں اس میں شریک اور پارٹنر بنا دیا ہے۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا تھا
کہ چاہے اللہ نے ذمہ داریاں الگ الگ رکھ دی ہوں، مگر ذمہ داری اگر عورتوں پہ نہیں رکھی ہے، مردوں پہ رکھی ہے، یا مردوں پہ نہیں رکھی ہے عورتوں پہ رکھی ہے، تو ایسا نہیں کیا ہے کہ ذمہ داری نہیں رکھی، فریضہ نہیں رکھا، واجب نہیں رکھا، مستحب نہیں رکھا، تو اس کے اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا ہو۔ میں توجہ دے جو بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ذمہ داری نہیں رکھی مگر اس ذمہ داری کے ادا کیے بغیر اس کے ثواب سے محروم نہیں کیا ہے۔ عورت پر میدان جنگ میں جا کے جہاد کی ذمہ داری نہیں رکھی مگر اس کے ثواب سے محروم نہیں کیا۔ جب مومنہ آئی تھی مدینے میں، ساری مومنات کی ڈیلیگیشن لے کے نمائندہ بن کے پیغمبر مسجد میں تھے، آگے کہا پیغمبر آپ جہاد میں جاتے ہیں، آپ مرد، آپ کی ناموس اور عزت کی ہم یہاں حفاظت کرتے ہیں۔ بھئی اگر شوہر گھر چھوڑ کے چلا جائے تو گھر میں خاتون اور بچیوں کی ناموس اور عزت کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہی زوجہ ہی تو کر رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ بہک جائے تو کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ کہا آپ کے ناموس اور عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں، آپ کے مال کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں۔ آپ جا کے جہاد پہ اتنا اجر و ثواب لے لیتے ہیں اور ہم گھر میں رہ کے اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے پہلے تو یہ ان مردوں سے کہا جو اس بولتی ہوئی مومنہ خاتون کے مقابلے میں سلیقے کی بات کم کرنا جانتے تھے، کہا دیکھو یہ مومنہ کتنی اچھی باتیں کر رہی۔ میں پھر کہوں گا کہ اسلام میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے، یہ مومنہ اچھی باتیں کر رہی تھی تو ان مردوں سے جو پیغمبر کے سامنے بیٹھے تھے ان کے مقابلے میں اس مومنہ کی تعریف کی۔ اب اگر زبان زیادہ ہی چل جائے جو عام طور پر ہوتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ نہیں، تجھے محروم نہیں کیا ہے، تمہیں میدان جنگ میں جائے بغیر، زخم کھائے بغیر، خون بہائے بغیر، بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھائے بغیر، موت کو گلے سے لگائے بغیر اللہ جہاد کا اجر و ثواب دینے والا ہے بغیر میدان میں جائے۔ کہا تمہارے لیے یہی جہاد ہے کہ تم گھر میں رہ کے گھر کو سلیقے سے چلاؤ، گھر میں دینداری کا ماحول رکھو، گھر میں اللہ کے نظام کی حکومت رکھو، گھر میں بچوں کی اچھی تربیت کرو، گھر میں خوشحالی کا ماحول رکھو، گھر میں شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ امام پیغمبر نے فرمایا یہی کام تم کرو گی اور تمہیں ثواب کس چیز کا ملے گا؟ جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مالک نے ذمہ داریاں بانٹی ہیں لیکن اجر و ثواب سے محروم نہیں کیا ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ادھوری بات چھوڑتے ہوئے کل آگے بڑھاؤں گا۔ حج کس پر واجب ہے؟ جس کو جو مستطیع ہو۔ مستطیع کا مطلب کیا ہے؟ بدن میں اتنی طاقت ہو کہ حج کے لیے جا سکے، آ سکے اور اعمال کو انجام دے سکے۔ خالی اتنا ہی کافی نہیں، جیب میں اتنا پیسہ ہو کہ حج کا پورا خرچہ دے سکے۔ یہ جو ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، ان ٹھگوں کی جیب میں اتنا پیسہ ڈال سکے کہ وہ حج پر آنے کی اجازت دیں، لوٹ کے کھانے کا پیسہ لوٹا کے۔ اس وقت آپ ہم جو حج کا پیسہ دے رہے ہیں، اگر واقعی خرچ دیکھا جائے کرایہ اور وہاں رہنے اور کھانے کا انتظام، تو جتنا پیسہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں اس میں 1/3 واقعی خرچ ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں ہے۔ باقی وہ جو حرم کی حمایت کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ چور ہیں جو پیسہ آپ کی جیب سے نکال رہے ہیں۔ پیسہ اتنا ہو کہ خرچہ دے سکے اور اس کے بعد واپسی کے بعد بھی آپ کے پاس کم سے کم زندگی بسر کرنے کا وسیلہ ہو۔ ٹھیک ہے پیسے سب ختم ہو گئے لیکن جاب باقی ہے، اب آگے جاب کریں گے اور زندگی چلتی رہے گی۔ تو یہ ہے مستطیع، اس پر حج واجب ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اکثریت، ہمارے ملکوں میں، اس ملک میں نہیں، پاکستان اور انڈیا میں شاید اکثریت آج بھی ایسی ہے جس پر حج واجب نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں میں عرض کروں گا کہ میرے عزیزوں، ایک غلط فہمی میں نے یہاں پائی ہے، آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ قرض دار ہونے سے حج کے وجوب کا وہ رشتہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی قرض لیا مکان کے لیے، کار کے لیے اور ضرورتوں کے لیے، اور اسے آگے 15 سال 20 سال 30 سال میں آپ ادا کریں گے، تو ایک شہرت ہی ہو گئی کہ جب تک ہمارے ذمہ قرض ہے نہ خمس واجب ہے نہ حج واجب ہے۔ ایسا نہیں۔ اگر آپ کے ذمہ قرض ہے تو اس سال جتنی قسطیں آپ کو قرض کی دینا ہے اتنی قسطیں دے کے، اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں تو آپ پر حج واجب ہو گیا۔ اس سال جو قرض کی قسطیں وہ نکال کے اگر $150 بھی بچے ہیں تو آپ پر خمس واجب ہو گیا۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، ایسے مسائل تو بیچ بیچ میں مسائل بیان کیے جائیں گے، اس لیے کہ اس مہینے میں اثر ہونے کا زیادہ امید پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دل کو
اچھی بات سننے کی صلاحیت بڑھا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد میں بات کو ختم کروں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ چاہے ذمہ داری نہ دے، ڈیوٹی نہ دے، لیکن ثواب سے محروم نہیں کرتا ہے۔ تو حج اس پر واجب ہے جو صاحب حیثیت ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جا سکے، صحت مند ہو۔ تو جب حج کی آیت آئی تو مدینے کے تنگ دست لوگ پیغمبر کے پاس آئے کہ ہم سب تو محروم ہو گئے حج کے ثواب سے، ہم تو سب کے سب حج کے ثواب سے محروم ہو گئے، ہم تو حج کرنے نہیں جا پائیں گے۔ خالی مدینے سے مکے تک جانے کے لائق نہیں تھے، جہاں کھانے کو نصیب نہ ہو، آ کے پتھر پہ بیٹھنا پڑتا ہو۔ مدینے کی مسجد میں جو آگے چٹان ہے، وہ چٹان پہ آگے بیٹھتے ہو کہ کوئی ایک کھجور لا کے دے دے۔ جہاں یہ نوبت ہو کہ جو جنگ کے لیے سپاہی حنین میں جا رہے ہیں، 10 سال بعد سن 10 ہجری میں حکومت اسلامی قائم ہوئے، 10 سال ہو گئے، حالات یہ ہیں کہ سپاہیوں کے پاس کھانے کا اتنی کمی ہے کہ ایک کھجور کئی سپاہیوں میں بٹ رہی ہے کہ تھوڑی دیر تم منہ میں رکھو، تھوڑی دیر تم منہ میں رکھو۔ میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہوں گا، کوئی برا نہ مانے، افطار جب شروع ہوتا ہے تو ہم اپنی پلیٹ پوری طرح بھر لیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے والے تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو حنینی مجاہدین کے درمیان تھا۔ بھوکے ہیں، اتنے بھوکے ہیں کہ ایک کھجور بھی پوری نصیب نہیں ہے، منہ میں کھجور رکھ کے نکال کے دوسرے کو دے دینا، وہ تیسرے کو دے دے، وہ چوتھے کو دے دے۔ اس طرح مجاہد تھے یہ، ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن پھینک دینے سے اچھا یہ ہے کہ دوسری بار لے لیں، ایک بار تھوڑا سے لے، دوسروں تک پہنچتا رہے، پھر دوسری بار ضرورت ہو پھر لے لے۔ جیسے آدمی ہوٹل میں جاتا ہے تو بھوکا بہت ہوتا ہے تو 4 گنا کھانا آرڈر کر دیتا ہے، یہ ہم سب کی فطرت ہے۔ خیر وہاں پھینکا نہیں جاتا، الحمدللہ۔ ایک بہت اچھی بات میں نے یہاں دیکھی جو ہمارے یہاں بددماغی ہے کہ پلیٹ میں چھوڑنا واجب، ورنہ کہیں گے بڑے فقیتے ہیں، پلیٹ چاٹ کے صاف کر گئے۔ یہ انڈیا پاکستان کا کلچر ہے۔ اور کھانا ہوٹل میں لیا، جتنا بچا سب پھینکوانا واجب، ورنہ توہین ہو جائے گی۔ الحمدللہ ایک اچھی صفت میں نے یہاں دیکھی کہ پھینکتے نہیں ہیں، پیک کرا کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ تو اس افطاری میں بھی خیال رکھیں کہ اگر پلیٹ میں لے لیا بچ گیا ہے تو اسے بلا تکلف اپنے ساتھ لے جائے، یا نہیں کم کہ بچے تو پھینکا نہ جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اپنے بچوں سے بات یہ کہہ رہا تھا، بزرگ معظم ہیں، ان کے لیے میری باتیں نہیں ہیں یہ۔ تو بہرحال غریب حج کرنے کے لائق، حج کرنے جانے کے لائق بزرگ تھے، نہیں جا سکتے تھے، تو پیغمبر کے پاس آئے کہ پیغمبر خدا ہم تو حج کے ثواب سے محروم ہو گئے، ہماری خطا کیا ہے، ہم غریب ہیں تو اس میں خطا کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے مگر تم حج کے ثواب سے محروم نہیں ہو۔ کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے لیے نماز جمعہ کا پڑھ لینا حج کرنا ہے۔ اب اس کے آگے پھر ایک جملہ سن لیں، میرے بھائی بھی میری بہنیں بھی، صدقے کا بہت ثواب ہے، اس کو بیان کرنے بیٹھوں گئی، بہت ثواب ہے، مگر صدقہ حسب حیثیت ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی سالانہ انکم 1 لاکھ روپے، $1 سالانہ ہے، $1,00,000 سالانہ، ایک کی $50,000 سالانہ، ایک کی $10,000 سالانہ، تو تینوں کی حیثیتیں الگ ہیں۔ ایک کی انکم نہیں ہے، اس وقت وہ جاب لیس ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو صدقہ بھی سب کا الگ الگ ہے۔ کسی کے $2 صدقہ اس کی حیثیت مطابق، کسی کے $10، کسی کے 100، کسی کے 1000۔ ہمارے یہاں صدقے کا مطلب $2 ہوتا ہے، $1 ہوتا ہے، $5 ہوتا ہے۔ یہ صدقہ یہ نہیں، حسب حیثیت صدقہ ہوتا ہے۔ اس کا خیال رہے، صدقے کا اجر و ثواب اور اس کے اثرات اگر حاصل کرنا ہے، زندگی میں برکت، روزی میں برکت، یہ ساری چیزیں، تو قرآن مجید نے اس کا اسٹینڈرڈ 4 پاری کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم دل سے چاہتے ہو وہ دو گے، یعنی اتنا دو گے کہ کسک محسوس ہو، تب یہ بنے گی حیثیت مطابق صدقہ $1 $2 نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ دینا بند کر دیں، میں کہتا ہوں کہ سوچیں کہ میرا یہ صدقہ اتنا ہی ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم سفر میں نکل رہے ہیں، ہمارے یہاں 5 کا نوٹ 10 کا نوٹ ڈالا جاتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے تو مجھے 5 یا 10 روپیہ نہیں، مجھے 500 یا 1000 دینا چاہیے مثال کے طور پر۔ تو پیغمبر نے کہا تمہارا حج تو یہی ہے، نماز جمعہ پڑھو بس، ٹھیک ہے۔ تو پیسے والے بھی آ گئے، کہا پیغمبر پھر ہم بھی اب یہی کریں، بس جمعے میں آئے حج سے چھٹی۔ تو پیغمبر نے اسی سورہ جمعہ کی آیت پڑھی، ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، یہ فضل خدا ہے، اس کی مشیت جس کے لیے ہوتی اس کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، چالاکیوں سے نہیں ملتا کہ پیسے نہیں اب چالاکی، حج میں جاتے نہیں بس جمعے میں حاضر ہیں، نہیں، اس سے کام ہونے والا نہیں۔
تو مالک نے جو ہماری ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ ہماری صلاحیتوں کی بنیاد پر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کا شکریہ یہ ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، جس میں سے یہ ماہ مبارک کا روزہ ہے جو اللہ کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس نعمت سے محروم نہیں کیا ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں مل کے باہم دعا کریں، مالک ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہے، تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں روزے داروں میں شامل کیا ہے۔ معبود اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس ماہ مبارک میں جو تو نے نمازیں، تلاوت، دعائیں پڑھنے کے لیے معصومین کے ذریعے ہم کو بتایا ہے، ان ساری عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس روزوں کو اس طرح سے رکھنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں، اور اس ماہ مبارک میں ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تو نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات۔ جزاک اللہ